خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید کو۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں، اور جب میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم جانتے ہو، اور وہاں کی راہ تم جانتے ہو۔ توما نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، تو ہم وہ راہ کیوں کر جانیں؟ یسوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم مجھے جانتے ہو تو میرے باپ کو بھی جانتے، اور اب سے تم اسے جانو گے اور تم نے اسے دیکھا ہے۔ فیلبوس نے اس سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے بس ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فیلبوس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ پھر تو کس طرح کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ جو مجھ میں رہتا ہے وہی اپنے کام انجام دیتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، نہیں تو کاموں ہی کے سبب سے یقین کرو۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بھی یہ کام کرے گا جو میں کرتا ہوں، بلکہ ان سے بھی بڑے کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم بڑی خوشی کے ساتھ خدا کے گھر میں آئے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ مل کر بھی اس عبادت میں شریک ہیں۔ عزیزو، خدا جب اپنے لوگوں کو پیار کرتا ہے، اپنے لوگوں پر اپنے راز ظاہر کرتا ہے، اور خدا انسان کو بتاتا ہے کہ ہر انسان، اور خصوصی طور پر جو شخص خدا کے پیچھے چلتا ہے، جو شخص فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور اس دنیا میں رہتے رہتے ایک دن میں نے خدا کو دیکھنا ہے۔ اور جب میں چھوٹا تھا میں نے بھی یہی تعلیم حاصل کی، آپ لوگوں نے بھی یہی تعلیم حاصل کی ہوگی، جب سوال تھا پہلی کلاس میں یا دوسری میں کہ خدا نے انسان کو کیوں بنایا، اور اس کا جواب جو ہم نے اس وقت کی مسیحی تعلیم میں یہی پڑھا کہ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ خدا کو جانے، خدا کو پیار کرے اور ایک دن ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو جائے۔ عزیزو، یہ والی بات جب خدا کی انسان کو سمجھ آتی ہے تو پھر انسان سمجھ جاتا ہے کہ میں یہ دنیا میں مسافر ہوں، یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، اور اس دنیا کا سفر، اس دنیا میں میں سفر جاری رکھوں گا، اور اس سفر کے دوران
چلتے چلتے مجھے کرنا کیا ہے۔ اس دنیا میں چلتے چلتے کیا کرنا ہے وہ تمام انبیاء نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں بھی انبیاء خدا کا کلام بتاتے رہے، اور جو لوگ کلام پر عمل کرتے رہے وہ اس دنیا میں بھی خوش رہے اور آئندہ دنیا میں بھی۔ اور خدا جب حضرت ابراہیم کو بلاتا ہے، خدا حضرت ابراہیم کو پیار کرتا ہے، اور خدا حضرت ابراہیم کو ایک راز کی بات بتاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم خدا سے کہتا ہے کہ دیکھ میں تیرے پیچھے چلا ہوں، مجھے کیا ملے گا، وہ گلہ تو کرتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے، لیکن خدا وہاں بتاتا ہے کہ تو کسی چیز کی فکر نہ کر، کسی چیز کی، یہ سب چیزیں ادھر رہ جائیں گی، لیکن جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں تیرا اجر عظیم ہوں۔ یعنی جو دنیا کے آخر پر جو تجھے اجر ملے گا وہ میں ہی ہوں، صلہ میں ہی ہوں، میں خدا ہوں، تو مجھے ہی ایک دن روبرو دیکھے گا۔ اور حضرت ابراہیم اسی بات پر ایمان لایا کہ دنیا میں لوگ آئے، لوگ مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان کو ایک نسل یاد کرتی ہے، دوسری نسل یاد بھی نہیں کرتی، اور اگر تیسری نسل سے پوچھیں کہ آپ کے دادا کا کیا نام ہے، وہ کہتے وہ میرے ابو کے باپ کا نام پوچھ رہے ہیں، ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ دادے کا نام پوچھ رہے ہیں۔ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا دادے کا کیا نام ہے، اور بچوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا میری نانی کا کیا نام ہے۔ تو عزیزو، یہ ایک دنیا میں المیہ ہے کہ جس طرح کئی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے، وہ بھول جاتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا حضرت ابراہیم کو بتاتا ہے تجھے شاید سب ہی بھول جائیں، میں تیرا اجر عظیم ہوں، میں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ایمانداروں کا باپ کہلایا، ہر جگہ حضرت ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے کیونکہ خدا اس کا اجر عظیم ہے۔ عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ پھر انبیاء نے خدا کے بارے ہمیں بتایا۔ یسوع مسیح نے خدا کے بارے نہیں بتایا بلکہ یہ بتایا کہ میں اور باپ ایک ہی ہیں۔ انبیاء نے خدا کے بارے بتایا ہے کہ خدا کون ہے، خدا کیسا ہے، لیکن یسوع مسیح نے بتایا کہ میں اور باپ ایک ہی ہیں، جس نے مجھے دیکھا ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے۔ یسوع مسیح اب خدا کے بارے نہیں بتاتے بلکہ میں ہی خدا کا روپ ہوں، میں ہی اس دھرتی پر، میں انسانی شکل میں ہوں، خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، انسانی شکل میں ہی ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا ہے۔ اور عزیزو، پھر یسوع مسیح شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ اور ایک بات اور، جب ہم قدر یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں، جب ابھی شاگرد نہیں بنے تھے تو شاگرد یسوع کو ملتے ہیں اور یسوع سے پوچھتے ہیں کہ اے خداوند تو کہاں رہتا ہے، اور یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں کہ آؤ اور دیکھ لو، اور لکھا ہے وہ سارا دن یسوع کے ساتھ رہے، آؤ اور دیکھ لو۔ یسوع نے بتانا چاہتے تھے کہ یہ کتابوں سے خدا کو تم نہیں دیکھو گے بلکہ ساتھ رہنے سے، خدا کے پیار کا تجربہ کرنے سے۔ پیار کے بارے کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کے بارے کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تجربہ کرنے سے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کون ہے۔ آؤ اور دیکھ لو، آؤ اور دیکھو۔ اور زبور میں بھی لکھا ہے کہ آؤ اور دیکھو اور چکھو خدا کتنا بھلا ہے۔ عزیزو، جب یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا آؤ اور دیکھ لو، شاگرد سارا دن یسوع کے ساتھ رہے اور انہوں نے تجربہ کیا کہ یسوع کون ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ یسوع کون ہے، انہیں پتہ چل گیا کہ یسوع ہی خدا کا چہرہ ہے، ہم یسوع میں خدا کو دیکھتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی میں پھر وہ یسوع کے ذریعے سے خدا کا تجربہ کرتے رہے۔ جب یسوع لوگوں کے لیے یا 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو برکت دیتے ہیں، بے شمار لوگ کھانا کھاتے ہیں، 5000 کے قریب مرد، اور وہاں بہت سارے بچے بھی اور خواتین بھی ہوں گے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ 12-14 ہزار کا گروہ ہو۔ اتنے لوگ کھانا کھاتے ہیں پھر بھی بچتے ہیں۔ لوگ پھر یسوع میں ہی دیکھتے ہیں کہ خدا پروردگار ہے، خدا مالک ہے، خدا خالق ہے،
اور جس طرح سے خدا جو کچھ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، یسوع بھی جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ یسوع کے کہنے سے ہی چیزیں بنتی ہیں۔ اب شاگرد یسوع کو سمجھ جاتے ہیں کہ یسوع کون ہے۔ عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں آج کی تلاوتوں میں کہ یسوع مسیح ابھی مقدس یوحنا کے انجیل 14ویں باب میں سے اب یسوع مسیح اپنے الوداع ہونے کی باتیں شاگردوں کو بتا رہے تھے۔ الوداع ہونے کی یعنی انہوں نے یسوع مسیح نے آسمان پر جانا ہے، شاگردوں کے ساتھ جسمانی طور پر نہیں ہوں گے، لیکن روحانی طور پر یسوع شاگردوں کے ساتھ ہیں۔ اب جب یسوع شاگردوں سے الوداع ہونے والے ہیں، رخصت ہونے والے ہیں، اور یسوع مسیح شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہی ہیں، اور میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، میں تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا۔ عزیزو، یسوع بھی بتاتے ہیں کہ تم لوگ جو میرے پیچھے چلے ہو، جنہوں نے گھر بار چھوڑ دیا ہے، چل پڑے ہو، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کو اس دنیا میں بھی گھر ملے ہیں اور آسمان پر بھی ان کو گھر ملے گا، یعنی ان کی جگہ تیار ہے، ان کی جگہ تیار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسا کوئی گروہ نہیں ہے جو جس کی کوئی منزل ہی نہ ہو، جس کی کوئی منزل نہ ہو، بن منزل کے گروہ نہیں ہے، اور ایسا گروہ بھی نہیں ہے جس کو کوئی پتہ نہیں کہ ہمارا ٹھکانہ کہاں پر ہے۔ یعنی یسوع کے پیچھے چلنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری منزل آسمان ہے۔ اس لیے ہماری لٹرجی میں، ہماری پاک ماسوں میں بہت دفعہ یہ لفظ آیا ہے کہ اے خدا ہمارا دھیان آسمان پر لگا رہے، ہم اس زمین پر یہ خزانہ تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، ہمیں توفیق دے کہ ہمارا دھیان آسمان کی طرف لگا رہے۔ ہم بھی یسوع کی اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے کہ ہم بے مقصد پیدا نہیں ہوئے اس دنیا میں، ہم ایسا گروہ نہیں ہے یا میں ایسا شخص نہیں ہوں جس کو نہ اپنی منزل کا پتہ ہے یا بھٹکا ہوا شخص نہیں ہوں، لیکن جو یسوع کے پیچھے چل پڑا ہے وہ بھٹکا ہوا نہیں ہے۔ اور پھر یسوع مسیح شاگردوں کو اور بھی بات بتاتے ہیں۔ ایک تو انہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ میں آسمان پر جاتا ہوں، کیونکہ یسوع مسیح نے ان کو بتایا تھا میں آسمان سے اترا ہوں اور میں باپ کے پاس واپس جاتا ہوں۔ یہاں تک بات نہیں ختم ہوتی کہ میں اترا ہوں اور میں ہی جاتا ہوں اور پھر تم ادھر کے رہ جاؤ گے، یہ والی بات نہیں۔ یسوع بتاتے ہیں کہ تم جو میرے پیچھے چلے ہو، میں آسمان پر جاتا ہوں اور تمہیں بھی وہاں ہی لے جاؤں گا۔ تم ادھر بھی میرے ساتھ ساتھ ہو اور وہاں بھی تمہیں میں لے کے جاؤں گا، تمہاری منزل بھی آسمان ہوگا، میں وہاں جاتا ہوں، وہاں تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا۔ یسوع مسیح نے شاگردوں کو اور باقی بھی ہر شخص کو جو اس پر ایمان لاتا ہے یہ کہا کہ اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہو، میں جہاں ہوں، میں آسمان پر ہوں، میرا خادم بھی جو میرے پیچھے چلے گا وہ بھی آسمان پر ہوگا، وہ بھی تیرا جلال دیکھے گا، وہ تجھے روبرو دیکھے گا۔ جو ہر روح کی، ہر انسان کی تمنا ہے کہ میں ایک دن اپنے خالق کو دیکھوں کہ میرا خالق کتنا پیار کرنے والا ہے، وہ کیسا ہے۔ اس کے بعد آج یسوع مسیح شاگردوں کو ایک اور بات بتاتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ راہ اور حق اور زندگی بھی میں ہوں، راہ بھی میں ہوں، زندگی بھی میں ہوں، اور منزل بھی میں ہوں۔ عزیزو، اس سے میں آج سوچ رہا تھا، کیونکہ آج مدرس ڈے ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ والی بات مقدسہ مریم کو بھی پتہ چلی ہوگی کہ یسوع مسیح نے آج ایک بڑا اعلان کیا ہے، اور بڑا اعلان یہی کیا ہے کہ میں باپ کے پاس سب کے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا ہے، آج اعلان کر دیا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ عزیزو، آج مدرس ڈے ہے، ماں مریم بھی بڑی خوش ہوئی ہوں گی کہ میرے بیٹے نے آج ایک بڑا اعلان کیا ہے، اور اپنے انسان ہونے اور خدا ہونے کے بارے آج اعلانیہ بتا دیا ہے۔ میں الہیت سے معمور ہوں، میں دونوں صورتیں رکھتا ہوں، انسانیت کی بھی اور الہیت کی بھی۔ اور یسوع مسیح جب یہ بتاتے ہیں تو یہی بتاتے ہیں کہ میں راہ ہوں،
यानी मंजिल मैं ही हूँ, ये वो रास्ता है जो तुम्हें आसमान की तरफ लेकर जाएगा। मैं राह हूँ, राह दिखाने वाला। इसके बाद यह है कि मैं राह भी हूँ, ज़िंदगी भी हूँ, राह और हक भी हूँ। यीशु बताते हैं कि ये रास्ता जो आसमान की तरफ जाएगा ये मैं ही हूँ, और सच जो है, हक जो है वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि मेरी तालीम सच और हक की है। जो इस रास्ते पर चलेगा, जो मैंने रास्ता दिखाया है, जो मैं आगे आगे चल रहा हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अपनी भेड़ों के आगे आगे चल रहा हूँ, जो रास्ता मैं दिखा रहा हूँ उस पर चलकर इंसान ज़िंदगी पाएगा। और ज़िंदगी पर कैसे पाएगा? वो मेरी तालीमात पर अमल करके वो ज़िंदगी पाएगा, वो मुबारकबादियों पर अमल करेगा, वो रहम दिल होता जाएगा। जो इस रास्ते पे चलेगा वो रहम दिल होता जाएगा, वो मोहब्बत से भरपूर होगा, वो सुलह कराने वाला होगा, वो पाक दिल होगा, वो किसी से नफ़रत नहीं करेगा, किसी से हसद नहीं करेगा, किसी को गिराने की कोशिश नहीं करेगा, किसी से अपना मुवाजना नहीं करेगा। यही उसका रास्ता होगा। और इस रास्ते पर चलते चलते उसको क्या मिलेगा? मंजिल पर तो चल पड़ा है इंसान, और मंजिल पर चलने के लिए उसके पास तालीमात भी हैं, उसके पास निशानात हैं कि जब वो इस मंजिल पे चलेगा तो इस मंजिल के जो संगे मील हैं, जो माइल्स आ रहे हैं, जो निशानात हैं, वो निशानात भी मैं ही उनको बताता जाऊंगा कि इस तरह चलते जाना है। और आखिर में राह भी हूँ, हक भी हूँ और ज़िंदगी भी। मंजिल भी बताई जाएगी और हासिले मंजिल क्या है। ये नहीं कि मंजिल पे चलते जाना, वो मंजिल की समझ ही नहीं आ रही कहाँ पर मंजिल जा रही है, वो चलते नहीं, ये बात नहीं है। मंजिल भी है और नूर भी है, सच्चाई पर चलने की बात भी है, और हासिले मंजिल भी है। मंजिल पर चलकर हासिल क्या होगा? यानी इस मंजिल पर चलने वाला ये नहीं है कि वो बेहासिल होगा, उसको कुछ भी हासिल ना हो, चलता रहे चलता रहे चलता रहे, बाद में समझ ही ना आए कि कहाँ चला गया। अंधेरे में चलने वाली बात नहीं है। हासिले मंजिल भी उसको पता है, और वो यही है कि वो हासिले मंजिल, उसका हासिले मंजिल खुदा है। मैं उसे बाप को दिखाऊंगा। इस दुनिया में रहते हुए मैंने बाप की सारी बातें बताई हैं, और अब मेरे पीछे चलने वालों में जुस्तजू है। शागिर्दों ने भी सवाल किया है, फेलबूस ने सवाल किया है, ऐ खुदावंद हमें बाप को दिखा। तो जो यीशु के पीछे चलेगा वो एक दिन खुदा बाप को फिर रूबरू देखेगा। उसकी मंजिल भी है और हासिले मंजिल भी उसको मिलेगी, तो उसमें कभी मायूसी नहीं होगी। अजीज़ों, मैं सोचता हूँ कि आज हम जितने भी जो यीशु के पीछे चलते हैं उनको पता है कि अब हम यीशु के जलाली जी उठने के बाद हमें भी ये पता है हम भी जी उठेंगे, और हम भी एक दिन यीशु के साथ आसमान पर होंगे। हम मायूस नहीं हैं, परेशान नहीं हैं जो यीशु के पीछे चलते हैं। ऐसे लोग नहीं हैं जिनको मंजिल का भी पता नहीं है, लेकिन अब यीशु मसीह ने ये यकीन दिलाया है कि राह भी मैं हूँ, हक भी मैं हूँ। ये हक की तालीम मैंने बता दी है, सिखा दी है, समझा दी है। और जिस तरह मैं मौत, बल्कि सलीबी मौत तक वफ़ादार रहा हूँ, जो इस रास्ते पे चलेगा वो खुदा की बातों पर अमल करते हुए आखिर तक वफ़ादार रहेगा। जो वफ़ादार रहेगा उसको ज़िंदगी का ताज मिलेगा, जो कभी कुम्हलाएगा नहीं, मुरझाएगा नहीं, वो हमेशा जावदां होगा। अजीज़ों, आएँ आज हम खुदा से ख़ास दुआ करें, खुदा हमें ख़ास बरकत दे कि हम यीशु मसीह को रोज़ बरोज़, जैसे इब्तदाई शागिर्दों ने यीशु से सवाल किया कि ए खुदावंद तू कहाँ रहता है, यीशु ने पास आने की दावत दी। यीशु आज हमें भी पास आने की दावत देता है कि आओ और देखो। आज हम यीशु की अंजील को जब पढ़ते हैं, हम अंजील के ज़रिए से यीशु को देखते हैं, उन अल्फाजों से देखते हैं कि मेरे लिए यीशु कौन है। हम अंजील पढ़ते हैं, अंजील में बताई हुई बातों पर गौर व खौज करते हैं, उन बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं कि आज से मेरी ज़िंदगी ऐसी ही होगी, आज से मैं भी रहम दिल बन जाऊंगा, आज से मैं भी, यीशु ने मुझे बताया है कि दुश्मनों के लिए भी दुआ करो, मैं दुआ करता रहूँगा,
اس کا جو حساب کتاب ہے وہ خدا نے لینا ہے، وہ خدا حساب کتاب لے گا۔ میں یہاں پر حساب کتاب لینے کے لیے نہیں ہوں۔ عزیزوں، آج ہم دیکھیں کہ یہ پیغام یسوع مسیح نے ہم سب کو دیا ہے، اور آج میں سوچتا ہوں کہ آج مدرس ڈے بھی ہے۔ آج ہم دعا کریں گے تمام ماؤں کے لیے بھی، تمام خاندان کے لیے جو اپنے بچوں کو، مائیں اپنے بچوں کو جب چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو صلیب کا نشان بنانا سکھاتی ہیں، ان کو وہ راہ دکھاتی ہیں جو یسوع نے ان کو دکھایا تھا۔ وہ راستہ جو ماں باپ نے راستہ دیکھا، اس راستے کا تعین کیا ہے، وہی راستہ ماں باپ اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں۔ وہ بچوں کو صلیب کا نشان بنانا، بچوں کو گرجے لے کے جاتے ہیں، گرجے کا راستہ، خدا باپ کا گھر کا راستہ بھی دکھاتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر بھی اکٹھے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، اور بائبل مقدس سے انہیں اپنے بچوں کو بھی خدا کی تعلیمات بتاتے ہیں کہ راہ ہے اور حق کی باتیں یہ ہیں لکھی ہوئی، یہ حق کی باتیں ہیں جن پر ہم نے چلنا ہے، عمل کرنا ہے اور ہمیشہ کی زندگی پانا ہے۔ میری دعا ہے خدا آپ سب کو، ماں باپ کو بھی برکت دے، اس کے ساتھ ساتھ خدا بچوں کو بھی یہ توفیق عطا کرے کہ بچے ماں باپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، اور یہ ایمان رکھیں کہ جنہوں نے آپ کو جنم دیا ہے وہ آپ کے لیے بہتر سوچتے بھی ہیں۔ تو بچوں کو بھی ذمہ داری ہے کہ بچے ماں باپ کی باتوں پر عمل کریں، ماں باپ پر سوچیں کہ وہ ان کو کس طرح کی باتیں بتاتے ہیں، تاکہ جو ایمان ہمیں ملا ہے ہم دوسروں کو بھی بتائیں، اور دیے سے دیا چلتا رہے، اور دنیا ہمیشہ روشن رہے، گھرانے ہمیشہ مسیح کے نور سے منور رہیں، چمکتے رہیں، اور کوئی انسان اندھیرے میں نہ رہے اور نہ بھٹکے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اور خدا آپ سب کو اسی راہ، حق اور زندگی پر چلنے کا موقع اور توفیق عطا کرے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔